میں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنی وہ موضوع تواڈے ایمان دا محافظ ہے، جس دا عنوان ہے کہ جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے۔ تساں یہ عنوان ہی پہلی بار سنیا ہونا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت پلیت دل وچ نہیں ہوندی، اور لوکاں نو ایک کرن دا یہ طریقہ نہیں کہ جیویں لوگ کفر برائی دے لگدے جان تساں اوویں لائی آؤ، کسی نو کچھ نہ آکھو۔ لوکاں نو ایک لڑی چ پرون دا طریقہ یہ ہے کہ سارے جن لوگ ہیں جتھے جتھے کوئی گمراہی کسے غلط کاری پیا اتوں کڈ کے نبی سرکار دے دین چ لے آؤ، مڑ ایک نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سنیا غلط، اللہ تعالی فرماندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا مت ہو۔ اس دا کیا مطلب ہے کہ دین نو منن تے دین دے چلن دے اندر سارے خدا دے قرآن نو نپو کٹھے۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ دین تو تے حق تو جدا نہ ہوئے۔ اللہ تعالی دے فرمان دا مطلب یہ ہے کہ دین تے سارے چلو، حق تے سارے چلو، تے حق تو چلن تو کوئی بندہ علیحدہ نہ ہوئے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی شیعہ بن جاوے، کوئی مرزائی بن جاوے، کوئی یہودی بن جاوے، کوئی کھتری بن جاوے، کوئی جیویں مرضی بنتا جاوے، لا دین بنے، زندیق بنے، تساں سارے نو ایک چکرو، تسی آکھو ایک ہو جاؤ۔ ان ایک کیتا تے جڑے مسلمان ہون گے وہ بھی بے ایمان ہو جان گے۔ ایک جدو حق تے باطل رلاؤ اس ویلے حق حق نہیں رہندا، جدو دودھ پیشاب رلاؤ اس ویلے دودھ دودھ نہیں رہندا۔ اللہ تعالی دے قرآن دا مطلب ہے حق تو کوئی جدا نہ ہوئے، لہذا اہل سنت و جماعت اولیاء دا جو مذہب حق ہے اس دے سارے قائم رہو، وکھرے نہ ہو۔ قرآن تے یہ فرمانا چاہتا اج کل یہ سارا فتنہ ہے کہ اونج پہلوں یہودی فرقے بنا گیا، ہوں آتا ایک ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کسی نے کچھ نہ آکو، سارے ٹھیک نے۔ سارے ٹھیک آخر نال شیطان تھوڑے تے خوش ہو جائے گا، لیکن رحمان راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، لا شریک رب کفر باطل جھوٹ دی شرکت اور ملاوٹ حق کیویں گوارا کرے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دا مطلب سمجھ لیا ہے نا، کہ سارے رل کے ایک دین تے قائم رہو، جدا نہ ہو۔ جڑا ہووے ان واپس لے آؤ، جڑا حق تو جدا ہووے اس نو واپس لے آؤ۔ اگر یہ ہوئی مطلب ہوتا سارا جتھے کوئی ہے سارے نو اپنے سینے نال لائی جو، تو امام حسین یزید نو نہ لاؤں سینے نال؟ کڈے کتے دے بچے نے جڑے انڈیا بکواساں کرتے ہیں۔ انہاں بغیرتاں نو میں پوچھنا امام حسین نے یزید نو کیوں سینے نال نہیں لایا؟ جے نہیں لایا تے حسین سبق دے گئے نے، کسے پلیت نو سینے نال نہیں لاؤنا، حق نو سینے نال لاؤنا ہے، سبق دے گئے۔ اور ساڈے نبی پاک دی تے شان یہ ہے کہ صاف اللہ تعالی فرما چھڈیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا رسول دا حکم منے گا انہیں اللہ دا ہی منیا ہے۔ مطلب فرق نہیں، سمجھ لگی نہیں؟ اور سنو گل سنو، تا کر کے ساڈے نبی پاک سرکار جس رات پیدا ہوئے نا جی، جس دن، اس دن 24 گھنٹے پوری روئے زمین دے بادشاہ
گونگے رہنے. سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے 24 گھنٹے حضور دی پیدائش تو بعد کوئی حاکم منہ چ بول ہی نہیں سکیا. جے گل کرن لگدا سی تے گل ہوندی نہیں سی، گنگا ہے. ہن ہے کہ بکے حیران بھئی چنگی بھلی زبان سی. ہن اس راز نو تے نہیں سن جان دے کہ تھوڑیاں زباناں بنن والا محبوب آیا ہے. کیوں اللہ تعالی گنگا رکھے؟ رب دسنا سی کہ او دنیا دے حاکموں، میرے نبی دے ہوندیاں، میرے رسول دے ہوندیاں، میرے رسول دی آمد تو بعد پھر تساں حکم چلاؤ نا. تانوں میں سبق پیا دینا، جے میرے قہر غضب تو بچنے، کفر تو بچنے، اپنے بوتھے بند رکھیا جے. جویں میرا نبی حکم چلاوے اوویں چلیا جے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سجنا اللہ تعالی دے مقابلے، توجہ، اللہ تعالی دے مقابلے دی پیا گل کرنا کہ حکم خدا تعالی دا کچھ ہوے، بندیاں دا حکم کچھ ہوے تو مقابلے چ لیا کے آکھو انہاں دا مننا ہے جی، انہاں دا بھی مننا ہے، انہاں دا بھی مننا ہے یا انہاں دا ہی مننا ہے. مخلوق دا ہی مننا ہے یا مخلوق دے خالق دوواں دا رلا لینے ہاں. کوئی ہوندی من لئی تے کوئی یہ چٹا شرک تے کفر ہے. اس نو آکھدن توحید فی الاطاعت، توحید فی الاحکام کی مخالفت. اس نو آکھدن شرک فی الطاعت، شرک فی الاحکام. حکم دے اندر تو شرک کیتی بیٹھے، اللہ تعالی دے مقابلے بندیاں نو لے آئی بیٹھے، تو تے رب دا شریک چا بنایا. مومن او ہے جیڑا ساریاں توحیداں جڑیاں شروع تو سنائیاں اتھوں لے کے، یعنی توحید ذات بھی اس دے کول ہوے، توحید صفات بھی اس دے کول ہوے، توحید افعال بھی اس دے کول ہوے، توحید اسماء بھی اس دے کول ہوے، توحید الوہیت بھی اس دے کول ہوے، توحید احکام بھی اس دے کول ہوے. مومن او ہے، مسلمان ہو جس دے کول ایک توحید نہیں، چٹا مشرک ہے، مسلمان ہی نہیں، بھاویں لاکھ نمازاں پڑھے، حج کرے، زکاتاں دے، روزہ رکھے. ہن سنو، اللہ تعالی نے اپنے حکم دے خلاف جڑا حکم ہوے نا اس دے مننے نو اللہ تعالی قرآن پاک وچ عبادت قرار دیتا ہے. شیطان دی اللہ تعالی شیطان دے بارے فرماندا ہے 10 قرآن وچ، سورۃ یاسین. کیڑی سورت ہو؟ سونا رب العالمین فرماؤں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اولاد آدم، کیا میں تواڈے تو عہد نہیں سی لیا کہ تساں شیطان دی عبادت نہیں کرنی؟ یہ کی ہے؟ قرآن بولو، قرآن پاک سنا ہے نا. اچھا ہوں میں تھوڑے تو سوال کرنا، روئے زمین دا او کافر دسو جڑا شیطان دی عبادت کردا ہوئے، جڑا آکھے شیطان میرا خدا ہے، دسو. سکھان دے اگوں شیطان دا نام لویں گا تو انہیں بھی آخنا لعنت لعنت شیطان تے، توبہ توبہ توبہ. انہوں شیطان چاک تیرے نال لڑ پوے گا. یہودیاں نو شیطان آکھ وہ بھی لڑتا ہے، تو سانو شیطان آنا ایویں. یعنی زمانے دا جڑا خود ابلیس بندہ ہوئے نا انہوں بھی تو شیطان آکھتے وہ بھی لڑتا ہے. ہوں یار اللہ تعالی فرماندا ہے میں تواڈے تو عہد کی لیا سی کہ تساں شیطان دی عبادت، تے شیطان دی عبادت تے کائنات وچ کردا کوئی نہیں.
تو موڑ اس کا کیا مطلب ہے دسو؟ وہ کدھر گیا؟ وہ کیٹو کدھر گیا؟ شیٹو وہ سیٹو نو آ گرام ہے سیٹو اترا کی سوال لکھنا ہے ان آگ تو صرف اسی گل کا جواب چ دے سوال تو کی لکھنا ہے تو ان آگ اسی گل کا جواب چ دے کہ اللہ تعالیٰ جڑا فرما اللہ تعبدوا الشیطان اس کا کی مطلب ہے اور سمجھاوا تمہوں جی جی مہربانی اچھا تو شیطان دی راہ چلنا تو شیطان دی راہ کیڑی ہے جی؟ ہاں فرما برداری آکھو شیطان جڑے اندر بیٹھ کے دل دے سونڈ رکھی بیٹھا ہے حدیث پاک چاہتا ہے شیطان اپنا سونڈ دل دے اوپر رکھ کے بیٹھا ہے وہ پھر برے برے خیال پاؤں ہے کفر کر شیطانی کر زنا کر حرام خوری کر کہ داڑھی منا فلاں کر یہ سارے کام ہوں وہ برے کام ول بلاندا ہے جیڑا بندہ اس دی اطاعت کر دے حکم مندے اللہ تعالی نے اس شیطان دے حکم مننے نو شیطان دی عبادت قرار دیتا ہے اس دا مطلب یہ نکلیا شیطان جو رب دے مقابلے وچ تو اس جڑا حکم چلاونا رب دے خلاف ہی چلاونا ہوں جس بندے سمجھیا کہ شیطان دا حکم مننا جائز ہے وہ کافر ہے توجہ نہیں فرمائی جیڑا حرام سمجھ کے شیطان دی تابے داری کرے گا گناہگار ہوئے گا جس بندے جائز سمجھ کے کرنی وہ کافر ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہوں سجنا پتہ ہے چلیا کہ اللہ تبارک و تعالی دے مقابلے وچ کسے دے حکم چلاونے نو مننے نو جائز سمجھنا نہیں جے جائز سمجھیا تے بندہ مشرک مسلمان آ گئی سمجھ کہ نہیں آ گئی؟ لو تو میرا موضوع آ گیا نتیجہ نکل گیا سامنے کٹ کے لیا مکھن جمہوریت میں کون خدا ہوتا ہے؟ عوام جمہوریت کا مانا ہے اکثریت کیا مطلب اکثریت جی میں آکھے اوویں چلو اسلام تے آکھدا ہے رب جی میں آکھے اوویں چلو توجہ نہیں فرمائی کیوں بھائی اسلام کی آکھدا ہے رب آکھے اوویں چلو یا جی میں اکثریت آکھے اوویں چلو سونے دسو اسلام آکھے جی میں رب آکھے یعنی کیا مطلب کہ حکم رب دا چلے گا تے جمہوریت آکھے حکم عوام کا چلے گا تے عوام ہو گئی خدا دے مقابلے وچ تے ادا مطلب یہ نکلیا جمہوریت نال کھلوتا تے مشرک تے نماز ہی نکال دی ادا دا مطلب یہ نکلیا جنہ چر ووٹ چھڈو گے نہیں اُنہ چر تے اساں مسلمان نہیں بن گے ہوں پتہ لگا جی مثال دینا جتھے ووٹ اتے پارلیمنٹ اکثریت اتے بھی اکثریت اتے بھی اکثریت پارلیمنٹ چلے گئے خدا کرے جس چیز نو حرام وہ کنجر بہتے رل جاندے نے آندے نے یہ حلال ہے خدا کرے حلال وہ آکھن حرام ہے ہوں بہتے اسمبلی دے رل گئے تو انہوں نے آخیا بھئی یہ زنا حلال ہے کیوں جی یہ حق ہے عورتوں کا 14 سال کی کرے تو کوئی جرمدار نہیں ہے ہوں زنا خدا حرام کیتا ہے یا حلال کیتا ہے اللہ دا حکم حرام کرن دا ہے یا حلال دا ہے یہ حرام کرن دا ہے اتے اکثریت بیٹھ کے انہیں اکثریت انہیں تا کر کے جدو کوئی قانون پاس کر دیں تو ووٹ کر دیں اتے کہ نہیں جی اتے ہر لانتی قانون بناون تو پہلو ووٹ کر دن تو کیوں پہ ہوں وہ کافر دے بچے دستے پین کہ قانون تہاڈا کیونکہ جمہوری ہے
لہذا اتے اکثریت ویکھنی ہے تے اکثریت ووٹ کہڑے پاسے نے؟ انہاں آخیا جی اے شے ادھر ووٹ چوکھے نے. ہوں رب کو جاکھے وہ کچھ آخن خدا دا بندہ تے رب دے ہو گئے مقابلے وچ تے نبی دے ہو گئے مقابلے وچ تے رب تے رسول دے مقابلے وچ ہون والا وہ تے ہوندا ہے کافر. جیڑا کافر ہے او دا قادا روزہ قادی نماز قادیاں مسیتاں قادا اسلام آباد تو ایویں ناواں تے بھلیا کھڑا ہے. او جھلیا پہلو ووٹ دی مخالفت کر اکثریت دے بھیج لعنت. اسا نہ اکثریت والے ہیں نہ اقلیت والے ہیں، ہم تو شریعت والے ہیں. میں نماز روزے دے مسئلے میرے نالوں کوئی ود جان سکتا ہے، صرف نہ اپنی کتاباں کو ود پڑھا سکتا ہے، زکات دے مسئلے جان سکتا ہے، پر جڑے آ گلاں نے نا یہ یہودی فتنے انہاں وچ ساڈے نال دا جوڑ کوئی نہیں. اللہ دے فضل نال ہاں اے روئے زمین پٹ لے ساڈے نال دا جوڑ کوئی نہیں. ہاں اے اللہ تعالی دے فضل نال آئیاں گلاں. ہوں میں کیتی جانا نا گلا کیتی جانا نا. اچھا میں اگلے دن سوچیا یار بش تے جتنے یورپ والے کنجر ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. صدام حسین جوڑ کو نہیں اللہ دے فضل اللہ. ہاں اے روئے زمین پٹ لے ساڈے نال دا جوڑ کو نہیں. ہاں اے اللہ تعالی دے فضل نال آئیاں گلاں. ہوں میں کیتی جانا نا گلا کیتی جانا نا. اچھا میں اگلے دن سوچیا یار بش تے جتنے یورپ والے کنجر ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. صدام حسین جو ووٹ نہیں کرائے تے او دے نال لڑ پے نے. جی جی لڑے نے لڑے انہوں آخیا نے ووٹ کرا اس نہیں کرائے لڑ پے نے. کیوں ووٹاں واسطے لڑدا کیوں؟ کافر ایڈا اے دے ووٹاں کی پیا کی وہ سوچ سوچ کے تے اللہ تعالی دے فضل نال اس گہرائی تے اساں پہنچے کہ مرو آپے وہ لڑدا ہے کہ ووٹ نہ مناون نال تے کافر بنا لیندا ہے. وہ بنا لیندا مشرک. او دے خدا خدا رہندا ہی نہیں خدا بن جاندی ہے مخلوق. تے اس لعنتی نو پتہ ہے کافر ہیں چوکھے برے ہیں چوکھے پھر خدا آپے اساں بناں گے. ساڈی منیچنی ہے رب دی منیچنی نہیں دین ہی گیا تے ہر شے گئی تا کر کے اصل وہ لڑدا ہے کفر واسطے ووٹاں واسطے تا لڑدا ہے کہ ووٹاں نال کفر جو ہے. سمجھ لگی نا کہ نہیں لگی؟ تو ہوں یہ دسو سنگیو یہ آپ جو ووٹ پائی بیٹھے مڑ ساڈا کی بن سی؟ کیوں بھی سنگیو یہ پچھلی کا کی بن سی؟ سنو یہ مذاق نہ سمجھو. اساں دین رسول نال کفر کرتے رہے تے مذاق کرتے رہے بھاویں لا علمی کیتا ہے بھاویں لا علمی کیتا ہے لیکن پھر بھی خبر ہون تو بعد معافی منگنی پینی. پچھلی دی معافی منگدے مربو گے ہوں اگوں تو پانا نہیں پچھوں تو روندے رہنا کہ مولا ہنیرے چ رہے ہیں. نہیں تھی خبر سانو خبر ہو گئی ہے عہد کرنے اگوں تو نہیں پاواں گے. افون غفور ربا پچھلی تے معاف کر دے. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہو. ہوں کدھر گئے نورانی کدھر گئے نیازی؟ میں تے راہبری پاگل لگتے ہیں. یہ ووٹاں دی برکت سی نورانی تے ووٹاں دی برکت سی کہ وہابی شیعہ سب دے نال ہم ایک ہیں. وہ مونج کٹاں تھوڑی تساں راہبر تھو نہ مرادو تھوڑا پھکا نہ رہا نہ قوم دا پھکا چھڈیا نے نہ اپنا رہن دتا جی. آخر گستاخ رسول دے ہاتھ چ ہاتھ گستاخ صحابہ دے ہاتھ چ ہاتھ ہم ایک ہیں. متحدہ مجلس حمل بنی ہے. یہ ہے ووٹاں دی لعنت دا نتیجہ.
جو تھڈو کڈ 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 دین ایمان اے گئے سن انہاں نوں لین آندے سن وچ جاواں گے تے کوئی گل کران گے انہیں ووٹ نے آکھیا حوصلہ کر تو اپنے جو گئی راہ سین تے کسے ہور نوں کڈھے گا آپ بگڑ کے آکھ لو کیا ہے جی پھر آخر لگ پائے ہمارا یہ سیاسی اتحاد ہے وہ میں کہ مونج کٹی چ بےمان ہونے کی بڑی نشانی ہے نیچری بندے کی نشانی ہے وہ آخے گا ہمارا دین وکھرا ہے سیاست وکھری ہے اسلام آخر مستفا دے دین تو جی سیاست جدا ہے وہ چنگیز تے فرعون کی حکومت ہے ارے مومن کی حکومت وہی ہے جو فاروق اعظم کی طرح اسلام کے دائرے میں ہو نوی بدماشی کیا مطلب دسو جی آخ دن سیاست علیحدہ اور دین علیحدہ ہے کیا مطلب سیاست اور حکومت رہ کے بندہ کفر کیتی جاوے بے نماز رہے جو مرضی کیتی جاوے کیوں جی جھوٹ بولے فراڈ کرے قتل کراوے جو مرضی یہ ہماری کیا حکومت ہوتا تو پھر حضرت امام حسین یزید نے کیوں پہ کر دل اگر امام حسین نے یزید کا محاسبہ کیتا ہے حسین دسیا ہے کافر ہے جس کی حکومت اسلام سے باہر ہو مسلمان وہ ہے جس کی حکومت اسلام کے اندر ہو ہوں جیڑا اسی نورانی دا پجاری ٹٹو دا پتر جیڑا اسی کسی نیازی دا پجاری کسی ملا دا کلمے پڑھنے والا وہ آکھے گا چشتی غلط پہ آخد ہے ایڈے پگا والے ایڈے ٹیٹر مولویا نہیں پہ چھوڑتا جیڑا اسی مسلمان انہیں آخنا خسما نو کھان اصا مولویا دا کلمہ پڑھیا شریعت رسول دا پتہ ہی اج لگا ہے لانتی بندہ ایویں پچھڑی گا جب شریعت دی گل آوے وہ کڈ کھڑوے اپنے ملا نو کوئی کڈ کھڑوے اپنے پیر نو کوئی کڈ کھڑوے کسے نو جڑا مومن ہے وہ آکھدا ہے میں پہلو شریعت ویکھنی ہے بعد پیر ویکھنے پہلو شریعت ویکھنی ہے بعد جرابر ویکھنا قیامت والے دن رسول ایکو ہی ہون گے ہر کسے نو رسول نہ بنا ہر کسے دی گل رسول دی گل دی کسوٹی تے اوتے ویکھ رسول اللہ دی شریعت دے کنڈے تے ویکھ پوری اترے من نہیں تے کھڈے چ سٹ اتنے تے جندی پوچھل تے ہاتھ رکھو عاشق رسول تو تھلے نہیں کھلوندا لبدا ایمان کو نہیں ہاں اساں عشق دی گل نہیں کرتے نہ اساں خود عاشق ہیں تے نہ تھوڑے اگے کرنے ہاں اساں عشق دی گل نہیں کرتے یہ ساڈے وسوں ہی باہر ہے عشق دے سمندر دا قطرہ ساڈے کول آ جاوے نا ہاں تے ساڈی ہوشاں ٹھکانے نہ رہن تو سمجھی بیٹھا عشق میں خالہ جی دا واڑا ہے یہ کوئی لنگر نہیں تننا جی میں تے بابا ہی پڑھ رہا تھا ہم سرکار کا راج راج کے کھاتے ہیں کیویں آندے سن بابا جی شیر کیویں اسا سرکار دا راج راج کے کھاتے میں یہ جب پڑھ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا میں کیا یہ ہے اصل بریلویت یہ اج دی بریلویت ہی ہے کیا رج رج کے کھانے ہیں سرکار دا لنگر ہاں حضور دے صحابہ بھوکے رہندے سن تے دین تے قربان ہوندے سن یہ رج رج کے تن تن کے تے سڈیاں کو سو جاندا ہے پڑھا نہ چھیڑ ملنگا نو نماز دا وقت پڑھاتا پہ ہو نماز پڑھ نہ چھیڑ ملنگا نو رجا پیا ملنگ میاں صاحب آدھے ملنگ دا مانا کی ملنگ دا مانا شریعت تو تنگ انہوں آدھے ملنگ سمجھ آ گئی نہیں خدا دا بندہ اساں بن گیا پیٹو قوم پیٹو ڈھڈے لو تا کر کے ہوں ساڈے شیر ہی انج دے نے کہ رج رج کے سرکار کا کھاتے ہیں مرے حضور دے صحابہ بھوکے رہن مڑ دین واسطے قربانیاں دین ساری فضیلت کی ہے ہم رج رج کے کھاتے ہیں اور پھر آرام سے سوتے ہیں نہیں میں شاعر پیدا کرتا تھوڑا کرتا تو نیک بندے اللہ دے اللہ اللہ کرنے والے تو سمجھ آ گئی نہیں سنگیو
خدا دیا بندیا توحید دے اندر توحید بڑی غیرت والی ہے. نبی پاک دی شریعت اطاعت دے سامنے کدی غیر نو نہ لیاوی. جے مسلمان را نہیں اطاعت حکم صرف رب دا. قسم خدا دی کر کے آنا بھاویں ماں ہوئے بھاویں باپ ہوئے بھاویں حاکم ہوئے بادشاہ ہوئے کوئی ہوئے ہر کسی دا حکم نبی پاک سرکار دی شریعت نال تول. جے ادھر ہوئے اجازت تے مانو جے نہ ہوئے تے سمجھ آ گئی نہیں. پر سنو اسلام جمہوریت نہیں اسلام خلافت. خلاف ادھر اے دا جمہوریت دا شرک خلافت دا ایمان ہونا دونوں لفظوں تو واضح. جمہوریت دا مطلب اکثریت ہو گیا تے اکثریت دی مننی ہے تے چٹا شرک ہو گیا. رب دے مقابلے تے اساں تے واحد والے ہاں. اکثریت دا کی تعلق ہے اساں تے وحدت والے ہاں ایک والے ہاں. تو بھائی خلافت کی ہوندا؟ خلافت دا معنی ہے نیابت نائب ہونا. کیا مطلب؟ حاکم جیڑی گل کرے گا اللہ تعالی دا نائب بن کے رب جیڑی آکھے گا انہیں اگاں پہنچا دینی. تا کر کے سونا صدیق اکبر فرماؤں ہے ان زغتو فقومونی، اگر میں نبی پاک سرکار دی تابع داری کراں میرے پیچھے چلیا جے، اگر ٹیڑھا ہو جاواں میرے وٹ کٹ دیا جے. ایڈے ظالم بن گئے ہیں. یہ اسمبلی دا جڑا بیٹھا ہی نا یہ ایک ایک کافر بیٹھے. ہوں تمہوں کلیجے نو ہاتھ پیا ہونا جی میں گل کی ساڈے علاقے دا ایم این اے بھی بھائی مان ہے نہ تو میں انہوں غوث پاک پہ آنا سور دا بچہ ہے. سن لے لانتی رب رسول دے مقابلے چ ٹولا بیٹھے. اسلام اللہ طاقت دے اسمبلی گرا کے اتے ٹٹی پھٹے جی اتے لیٹرین بنے. بلکہ میں تو یہ آخنا ہونا کہ مینو کدی اللہ تعالیٰ اتنے توفیق دے جان دی تو میں سیٹان دے اتنے پیشاب کروں گا. جس سیٹ دے اتنے بڑے بڑے خنزیر صاحبزادے جا بیٹھتے ہیں. صاحبزادہ صاحب ایم پی ہے ایم این اے ہے میں کہ لانتی ہے مشرک ہے بےمان ہے نبی پاک دے مقابلے نبوت رسالت دا دعویٰ کیتی بیٹھے. ایک خنزیر مرزا قادیانی وانگو قتل دے قابل ہے. ساڈے رسول تے ساڈے خدا دے مقابلے بیٹھا. وہ جی ساڈا پیر صاحب اسمبلی میں آیا. میں کہیں گا کہ ہمارا خنزیر صاحب اسمبلی میں آیا. اسمبلی میں تے حالے پیر ہے. تو سمجھ لگ گئی ہے کہ نہیں لگی؟ اور تسا ووٹ دے کے ایک ایک بندہ وکھرا وکھرا خدا بن بنتا دھرتی تے بننا بندہ سی بن خدا بنتا ہے. میں جی وہ دے دیتا جی فلانے صاحب نو فلانے پٹھی صاحب نو فلانے صاحب نو میں ووٹ دے دیتا ہے. وہ ہوں جو مرضی اگے کریں گے. بلے 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 بھائی رب میں تو حیران ہاں جدو قیامت نو اساں اٹھاں گے تو رب ساڈے نال کرے گا کی کہ تو دھرتی تے رب بن کے بیٹھا تھا تو اپنی مرضیاں کردا تھا. میں دے دیتا ہوں وہ مرضی کرن میری مرضی اپنی میں دے دیتا وہ واپس کرن. رب نہ بن دھرتی تے بندہ بن. بندہ منی دے قطرے چو جڑا اس پیدا کیتا ہے اس امتحان دی خاطر کہ تو دھرتی دے اوتے اپنی مرضی کرنا کروانا ہے یا ساڈی مرضی دا پابند رہنا ہے. اس امتحان واسطے اتنے آیا ہے. مالو اسے واسطے علامہ اقبال جمہوریت کے انتہائی مخالف سے انتہائی. پر مسٹر جناح نو جڑا پاکستان ملیا ہے نا
یہ اس واسطے ملیا کہ انہیں انگریزاں نال معاہدہ کیتا سی اور انگریزاں اندر تو معاہدہ لیا سی کہ پارلیمانی نظام ہوگا اور قانون پارلیمنٹ بنائے گا. انہیں آخیا بالکل ٹھیک کیونکہ پڑھیا ہی انہوں کا سی سیکھا انہوں کا سی. انہیں آخیا بالکل ٹھیک ہے. جدو یہ طے ہویا انہیں آخیا ہوں تو ساڈے نال دا بے ایمان ہے آ جا ہوں تو کی پیسہ کی جی کہہ چھڈدا. بلکہ عبدالستار خان نیازی جان دو نا نورانی جنال دا یہ عبدالستار خان نیازی نے کتاب لکھی ہے میں عبدالستار خان نیازی میرے کو پی ہے میں عبدالستار خان نیازی یہ اپنی خود نوشت ہاتھوں کی لکھی. اس آخیا بھی میں مسٹر جناح دے اتنے سوال کیتا سی کہ جتھے تسا ملک بناون دی گل کرتے ہو تو جمہوریت بھی کرتے ہو اسا کیوں نہ ہوئے خلافت دی گل کریے جڑا ساڈا اصل نظام ہے. مسٹر جناح آخیا غصے ہو کے اگ لگ گئی تو کافرانو میرے خلاف کرانا چاہنا ہے. اگر یہ حوالہ میں نہ رکھاوا کیما کر میرے سٹ دیا جے اگر یہ لکھا ہوئے کہ کافر میرے خلاف ہو جان گے پھر نہیں کچھ ملک لبن لگا کہ نہ لکھا ہوئے میری زبان وڈو جے وچ لکھا ہوئے تو پھر سمجھ لے اس لانتی کافراں خوش کیتے کفر کر کے تا انہاں آکھیا آ لے تے مسلمان کافراں خوش کر کے ملک نہیں لیندا مسلماناں دا ملک ہوندا جے تے رب راضی ہو. ہوں بیٹھے تھا وہ سنگھی ہوں بیٹھے تھا ایک بچہ آتا ویکو نا جی چلو کچھ نہ کچھ تو دے گیا سانو پاکستان ملک تو دے گیا میں دے گیا میں تمہیں دے گیا ہاں جی دے کے گیا نا جی بھی ہے میں کہ دس تھی اتنے چلتی یا کہ کوئی نہ تو میں تنے میں لے بیٹھا کیوں بھی سنگھی ہو ایمان نال دسو اتنے انگریز دی چلتی ہے یا تھی. اچھا ہوں ایک کسے دا گھر ہوئے کسے دا گھر ہوئے تے گل اتنے میری منی چ ہوندی کوئی سنے ہی نہ تھڈو ہی تو میرا ہویا کہ ہوندا ہویا جیدی چلے تو چلدی اتنے میری تو ان کی کوئی سنتا ہی نہیں تو پھر وہ گھر کھندا بنے دا بھائی آ رقبہ ہے سامنے رقبہ پیا ایویں نا. ہوں یہ رقبہ میں آخنا جیویں اوویں وگایا جاندہ ہے اوویں اینوں بنایا جاندہ ہے اوویں اینوں چلایا جاندہ ہے. تے شرافت صاحب جی میں آخے یہ انج آخے رقبہ میرا ہے یہ آخے بھائی ہال انج باؤ آخر پرا ہوئے کتنے بولی چکر ہال انج باؤ تو ہوں سیانے آپ ہی آخن گے یار جی رقبہ چشتی کا ہے شرافت تے بولن لگا تو اگلے آخر چپ ایویں ہے تو پھر تیرا قد ہے جتھے تو بولن لگنا ہے تو اگلے ناساں تے مار دینے چپ مار دین ناساں دے نہیں تو سویرے تھانے دے اگے بول کے بکھاؤ تھانے والوں آخو کچہری والوں آخو صاحب ہاں چلو اینا چاخو اینا ہی چاخو یار بھگوان داس جڑا ہے نا بھگوان داس کون ہے چیف جسٹس ملک تا ہے میاں نہ مراد قوم پاگل ہے یہ سویرے پاگل اٹھ دین تے شام نو پاگل ساؤں دے اکلو فارے گئے ملا پیر موجا ہی موجا وہ ٹرکاں دے پیچھے لکھا کھڑا ہوندا ہے عقل نہ ہوے تے موجا ہی موجا جے عقل ہوے تے سوچا ہی سوچا لکھا ہوندا نا تے اے قوم بیچاری سوچاں تو فارغ ہے موجا ہی موجا. جدو چلے ہندو دی انگریز دی تو جے قرآن لے جاویں تے اگلے ناساں تے مارن تو تو ایویں کہنا یہ ہمارا ہے کدا ہے معلوم ہوا ہو جمہوریت دھوکھے چ نہ آ کلمہ کندھاں تے لکھی کھڑے. اگلے دن میں گیا صاحبزادہ صاحب سن سلطان باؤ سرکار کی اولاد وچ بڑے چنگے بندے جمعہ شریف وہ فرمان لگے کل دی گل ہے فرمان لگے آ کہ جب بندے مثال دیندے نے جیڑی شے ردی ہوے نا کسے کام دی نہ ہوے آندے نے کان تے مار اپنا کان تے مار اینو آکھ دیو تے جلدی گل کہ نہیں فرمایا ردی شے کندھاں تے ماری جاندی ہے
یہ حکومت والے ایڈے لانتی نے نہ کلمے نو اصل ردی کیتا ہے، تاں کر کے کنڈا تے ماری کھڑے، جتھے جاؤ گے دیوار تے لکھیا ہونا ہے، وچ کوئی شے نہیں ہونی، نہ تھانے وچ نہ کچہری کسے پاسے کلمے دے قانون نہیں ہونا، کلمہ کندھ تے وجہ کھڑا ہے، معلوم ہوا لانتی دے پت ردی سمجھ کے مسٹر جناح تو سارے کندھ تے ماری کھڑے نا۔ او مسلماناں دا کلمہ کندھ تے نہیں ہوندا، دل وچ ہوندا تے پورے نظام حکومت دے وچ ہوندا ہے۔ کانت لکھیا کھڑا باہر، کانت لکھیا کھڑا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہ پاکستان کا مطلب کیا، جویں آئی پیتی جا، تنی جا۔ پاکستان کا مطلب کیا، جویں آئی کیتی جا، جویں آوی پیتی جا، جویں آوی سیتی جا۔ یہ صرف ہاں اتنے کوئی پابند کوئی دین دا کے تعلق، خدا دا کے تعلق، رسول دا کے تعلق۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا، اتنا وقت لگ گیا ہے، اگاں اس پہ عمل کرنا وہ تیری قسمت، وہ تیرا فکر، میرا حق سے صرف سمجھا دیا۔ آ گیا سمجھ؟ نہیں آیا؟ آ گیا۔ آج تو بعد یہ جڑا اسلامی جمہوریہ یہ دو لفظ کٹھے بول دیں، ان کی مثالیں میں جی ایک بندے نو آکھو حلال دا حرام دا، ایک بندے نو آکھو ایو بندہ حرام دا بھی ہے ایو ہو سکتا ہے، تے ہکو ملک اوتھے شرک بھی ہوے جمہوریت والا تے اسلام بھی ہوے، کیویں کٹھے؟ اے شے پئی ہن کوئی آکھے یہ کالی بھی ہے اور یہ گوری بھی ہے، اکو شے کالی تے گوری ہو سکتی؟ علامہ اقبال قائد اعظم کے ساتھ رہے ہیں، کیا کلندر صاحب نے کسی بات کی مخالفت کی ہے؟ ساتھ رہے ہیں نہ، انہوں ساتھ رہن کا پتہ تے نہ اترے طریقاں تے پڑھی کھڑے جہالت والیاں۔ علامہ اقبال مسٹر جناح جمہوریت نو اسلامی آکھدا ہے اور علامہ اقبال جمہوریت نو شرک آکھدا ہے۔ اقبال فرماندا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو کہ از فکرے کہ از مغزے دو صد خر فکر انسان نمے آید۔ اقبال فرماندے نے جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت تہے افلاک۔ کیڑی جمہوری کیڑی گل سناواں؟ کلندر اقبال بھی فرما چھڑے دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری۔ مرے فرعونیت دا دیو جمہوریت دے پردے دے وچ چھپیا بیٹھے، تو سمجھنا ہے آزادی دی نیلم پری بیٹھی۔ وہ آندے نے نا ہر بندہ جی ماشاءاللہ جمہوریت میں بھائی انسان کی قدر تو ہے، ہر کسی کو رائے دینے کا حق ہے۔ وہ اترا وہ آندا ہے اے دیو وہی دیو، تو آزادی سمجھی بیٹھا ہے پھندا ہی تیری موت دا۔ تا کر کے ہر الیکشن تو بعد قوم چوکھی روندی، اچھا ہوں الیکشن تو پہلو بھی روندی، سمجھ آ گئی نہیں؟ علامہ اقبال مسٹر جناح آخدا سی رنا آزاد ہون، رنا شانہ بشانہ چلن ترقی پردہ ظلم ہے۔ علامہ اقبال انہوں کفر آخدا اس گل میں۔ علامہ اقبال آندا ہے عورتوں نال ظلم ہے کہ عورت پردہ نہ کرے اور گھر وچ نہ بیٹھے، عورت کے ساتھ انصاف یہی ہے جو اسلام نے کیا ہے، عورت گھر میں بیٹھے اور پردہ کرے۔ وہ آندا ہے سکول دی تعلیم نال تے عورت نہیں جاندی، عورت دی صفت ہے کہ عورت واسطے کیوں بنائی اللہ تعالی نے؟ گھر بیٹھے بچے سامنے، بالاں دی تربیت کرے اور مرد دی عزت محفوظ کرے۔
اپنے رب دا دین جڑا اتنے گھر چ ملتا اس عمل کرے. ہاں ادھر سکول جدو عورت آتی ہے نا یہ رن رنتی نہیں کیوں نہیں رنتی ادھر بچے جمنا پسند نہیں کرتی آتی ہے ہمارے حسن میں فرق آ جائے. دوسرا حیا تو باہر علامہ اقبال کا شعر سنا وا. اقبال فرماندہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. مرے جس علم نال رن رن روے ہی نا زن نہ زن بن جاوے وہ موت ایک علم ہے. تو مارن واسطے روزانہ دھی گلی کھڑا پھر اندر نالوں جیندی قبر چ سٹ اونج مارن نالوں انج چ مار. علامہ دا شعر ہے کیندا ہاں وہ سکول والے جی فوٹو اتوں ٹنگی کھڑے اتوں سر دے ماسٹر پروفیسر دے اتوں فوٹو ہوندی ہے تو وہ اتوں بہ کے لکھ پھر دے. جدو رن رن نہ رہے تو پھر بندے نو رن بننا پڑنا. رن تو رن رہی کوئی نہ ہونے نہیں رن بننا ہے. تا کر کے سید اکبر حسین الہبادی فرماتا کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیوی. حوصلہ کرو تو پڑھ لین دو نہ بکالیاں مڑ ویکھی سی یہ ختم ہو سی تو رن ہو سی تو پچھو پچھو یہ بخت والی اگوں ہاتھ بن کے لگا پھر تو آخر بیگم صاحب ادھر جا رہی ہو شٹ اپ ادھر جا رہی ہو پتہ نہیں ہے دفتر کا وقت ہو گیا. انہیں بوتھے تے سیکنے ہاں چنگا رہا دیسیا نہیں ہو پڑھائی چلو مرد تو منی کھڑی جا کے ویخ جڑے پڑھا بیٹھے تے روزانہ کھلے کھانے پولے پہ نے پمپیاں نہیں ہوندیاں ایڈیاں ایڈیاں اچھی اچھی کھری والیاں اچھی کھری والیاں پمپیاں وہ روزانہ کھاندے نہیں. وہ مفکر لوگ سن جڑے کہہ گئے جو دس گئے مفکر سن وہ اساں کم بخت اساں اپنے مفکرین دی گل سنی نہیں منی نہیں. سنائی بھی الٹی گئی کتنے سنائی کو نہیں گل تو ٹھیک اور چٹھا نکت نہ لکھو بات کرو کہ وقت ہے یار وہ جڑی حلال ہے کہ حرام ہے باقی تو حلال پہ کھانے باقی وہ جڑی رہ گئی نہ مراد سود تنی آدھے نے وہ جڑی پوچھیندی پئی. اچھا 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 اختلاف پہ چل رہا ہے اوجڑی دے بارے آ اوجڑی دے بارے آ جڑی عوام کھاندی انہوں روک دینے. ہاں اس کی حرمت کوئی واضح شے نہیں جڑی واضح موٹی حرمت ہے جڑی واضح ثابت ہے اس تو بچو. ادھر بچتے کو نہیں سکول حرام ہے ووٹ حرام ہے ادھر تے سارے پائے کھڑے ہیں. اوجڑی دا ہے کی مسئلہ اوجڑی کھاندے پائے صرف اندر احتیاط ہے کہ دھو لے بندہ کہ بدبو ختم ہو جائے جنہ چر بدبو رہنی حرام ہے. اچھا امید ہے کہ آپ پڑھے. ٹھیک ہے اسلام مساوات کا دین ہے تو پھر لونڈی اور آزاد عورت کے لباس میں فرق کیوں؟ لونڈی میں عورت ہے اس کا پردہ بھی مکمل ہونا چاہیے. وضاحت فرمائے. کہیں آخیا مساوات کا دین ہے کی مطلب مساوات کا کتنے لکھا مساوات اسلام ہے؟ اسلام فرق جی میں احکام الہی فرق دے این او میں مننے پہنے. اگر مساوات دا مطلب ہے حضرت صدیق اکبر دی شان کیوں آتے امت رسول ساری نالوں صدیق اکبر دا مقام کیوں اونچا ہے؟ پہلے یہ فتنہ یہودیت دا ہے. اسلام دے مساوات دا مطلب ہے کہ عدل و انصاف دا جڑا اسلام دا نظام ہے ہندو یعنی کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمان بھی تو جا کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں اسے بوسے دیتے ہیں. کعبہ بھی تو پتھروں اور اینٹوں کا بنا ہوا ہے.
سانو اللہ تعالی فرماؤں نا بت دی پوجا کرو تے اساں ادھر بھی عبادت سمجھدے ادھر جڑا کرنے اللہ تعالی مالک جڑا سی اس سانو فرمایا ہے کہ ایتھے طواف کرو اساں رب دے حکم نو مننے ہاں ساڈا رب سانو فرما چھڑدا بت دی پوجا کرو اے خدا آیا تھا آکھنا سی آپ مننے کھڑے سانو کی لگے اساں صرف اس دا حکم دیکھنا اور یہ بھی بولنے چ نہ رہو کعبے کو کعبہ سمجھتے ہیں ہم خدا نہیں سمجھتے اور بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں رلاؤ نا زمین آسمان کا فرق ہے امام ٹھیک کیسے ہے پھر آپ کی یار سوال نمبر کتنا ہے 2 تے 3 کتنے نمبر 2 تے 3 کتنے تو ہو گیا نا اچھا 12 ائمہ کرام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ کیا ان کو ماننا صرف شیعہ کا حق ہے آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا کیا وہ ولی اللہ نہیں تھے لیکن امام مہدی آئے بعد میں ظہور ہوگا جیسے شیعہ بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے واقعی کچھ اور وضاحت فرمائے ائمہ کرام 12 وہ منتے نے 12 مننے اسی 12 اہل بیت کرام مل کے تمام اہل بیت کرام نو منتے اسی وہ کی منتے نہیں امام جعفر صادق دی کیڑی گل منتے ہیں امام جعفر صادق دی گل منتے تے چکلیاں دے بان دے پرمٹ لیندے امام جعفر صادق کو شیعہ مانتے 12 امام نو منی بیٹھے نے انہاں دے امام ہیں اپنے کوئی جی ننگ تڑنگ کوئی امام ہون گے انہاں دے امام کیویں بنتے ہیں انہاں دے امام بنتے ہیں وہ ایک ملنگ سی میں جاوے پیا اگوں نا تھاپیاں پیاں سن کندھ دے اوتے او نال کھلو کے تے سوچن لگ پیا ہے نہیں بختاں والی گاں بولی کیویں اوتے چڑھی ہو سی تے کیویں وہ نال کوئی سنی لنگیا سیاح اس آخیا ملنگا کی پیا سوچنا اس آخیا یار میں تو پریشان ہویا کھڑا گاں کڈی اوکھی ہوئی اسی انہیں آخیا جا چگڑ دی چگڑ گاں اوکھی ہوئی ہے تھلے اس گوبر کیتا ہے مائی نے اتنے تھاپی رکھ دیتی ہے تو اس آخیا حال ہوئے تو مینو 13واں امام لگنا ہے نہ مراد نشئی بھگائیاں دا ٹولا انہاں دے کادے امام تے کادے ننگا ننگیاں دا ٹولا ہے جیڑا بندہ دین تو تھکدا ہے وہ شیعہ بن جاندا ہے جیڑا دلہ بندا ہے وہ شیعہ بن جاندا ہے ٹھیک ہے گل کرن والی امام مہدی کسے آ کے امام 12 امام دا تساں ذکر اچھا اساں ذکر نہیں کرنا ذکر انہاں کرنا ہے کیڑا دا ذکر کردے نے کوئی نہ مفتی صاحب پاکستان میں تقریباً کوئی سنی عالم آپ کی ضد سے نہیں بچا آپ اپنے علاوہ چند اور سنی عالموں کے نام ضرور بتائیے گا جو ٹھیک ہے اور ہم ان کی تقریریں سن سکتے ہیں گزارش ہے ویسے کہ پہلی گل ہے میری ضد تو نہیں بچیا پہلے لکھنا بکواس یہ لکھنا بکواس ہے میری ضد تو نہیں شریعت تو نہیں پہ بچتا میں شریعت دے شکنجے چ کسنا میں اپنی ذاتی ضد نہیں رکھنا کسی نال مینو خدا نہ بخشے جو میری ذاتی ضد ہوگی کسی میرا ویر جد نال ہے مصطفیٰ دی شریعت واسطے ہے میرا خدا گواہ اس گل دا میرے دل نو جاندا ہے جس بنایا ہے رہا مسئلہ ہے کہ ٹھیک کیڑا ہے ٹھیک ہیں چند ٹھیک ہیں تے انہاں تو سننا کوئی باقی جو کچھ جنہوں میں غلط آنا وہ باقی غلط مولانا نواز نقشبندی صاحب نے کشمیر میں سید مدثر شاہ صاحب نے لاہور میں اور وہ تو ہوں میں ڈھیر سارے مطلب لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک فکر ہے کامل ایک ہے ناقص وہ فکر والے پاسے تے ہیں کئی لیکن انہوں نے فکر کامل حالے نہیں ہوئی وہ سڈے نال بہ بہ کے حالے لگے پھر دن وہ جسے وہ نک تک ہو جان گے اس لیے میں آخا گا یہ ہوں کامل جے تو پہ سنو ہاں آپ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا مسلک بیان کرتا ہوں دیوبندی مولوی طارق جمیل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے میں پیش کر دیتی دیوبندی وہابی شیعہ قادیان صاحب کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے میرا عقیدہ کی ہے میرا عقیدہ تو تساں سن بیٹھے ہو تساں یہ پوچھو تساں یہ دسو بھی جنہاں دے نورانی نیازی سب نال اتحاد کیتا ہے انہاں دا عقیدہ کی ہے
میرا کسی بھابی دیوبندی نال اتحاد نہیں، میں اتحاد نو حرام سمجھنا. تھوڑے ملا متحدہ مجلس حمل ہون بھی ہے، تساں سارے اتحاد کیتے ہوئے، تساں دسو تساں لعنتیاں دا عقیدہ کی ہویا؟ کیوں بھائی اتحاد نہ کیتے کہ نہیں؟ جیڑا اتحاد کر بیٹھا بد مذہباں نال وہ تے سننی ہے، تے جیڑا اتحاد نو حرام سمجھے وہ بھابی نہ 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 وہ دیوبندی بھائی بالکل پکا دیوبندی. جی جس چیز پر کافر کی تصویر ہو وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ کافر دی تصویر یا کسی شے دی تصویر ہوگی، جیڑی شے بھی اس وقت اس معاشرے دے اندر چلدی پئی ہے اور قوم اپنی ضرورت دے تحت، شرعی ضرورت دے تحت اس نو استعمال کردی پئی ہے، اس دا عذاب پیچھے تصویر والے نہ ہونا انہاں واسطے حلال ہے. اج کل تے کیڑی شے دی تصویر تو خالی ہے، ماچس دی ڈبی دے اوتے بھی، تیلیاں دی ڈبی دے اوتے بھی تصویر ہے، تے گھر وچ استعمال نہ کراں کیا کراں؟ کفر کے نظام میں، کفر کے ماحول میں یہی لا دینیت دھکا نال ہر گھر چ وڑ جاندی ہے. اگوں جس بندے نے نیت مخالف رکھی ہے، ارادہ کفر دے نظام دے خلاف ہوئے، اللہ تعالی اس دی کیتی دے اوتے اس نو سزا نہیں دے گا، کیونکہ ارادہ نکلن دا ہے، پھسن دا نہیں. میرے کول طاقت آوے مسٹر جناح دا پیسے دے اوتے فوٹو میں نہ رہن دے آئندا، جڑا نا جو لئی سی میں لتر بوتھے تے پھیردا. جماعت اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق اور پھر فاروق اعظم ہیں. کن وجوہات پر افضل ہیں؟ جبکہ مولا علی خون رسول ہیں، زوج ثواب میں، کثرت ثواب میں، کثرت ثواب دے اندر اور قرب خداوندی دے اندر جڑا مقام حضرت صدیق اکبر دا کسی دا نہیں، انہاں تو بعد فاروق اعظم دا ہے. اور حضور پاک سرکار ایک ہی لکھا حضور دا خون رسول. مولا علی خون رسول کتنے نے؟ مولا علی خون رسول کدوں نے؟ خون رسول حضرت حسن حسین ہے. مولا علی اپنے باپ کا خون ہے، حضور کا خون نہیں ہے. مولا علی خون رسول ہے. یہ تو نام مراد نے بکوا کنے سے لکھی ہے؟ یہ جدھروں بھی آئی اس توہین کی مولا علی دی، یہ تو بکواس ہے بڑی بڑی. مولا علی اگر خون رسول نے نعوذ باللہ من ذالک کو، اس ظالم تو میں پوچھنا مولا علی سرکار دی اما جی دا حضور نو کی بنایا تو؟ مولا علی اپنے باپ کا خون ہے اور حسن حسین رسول اللہ کا خون کیوں ہے کہ حضرت بطول کی اولاد ہے اور بطول خون رسول ہے. سرکار نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہ افضل کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ہوئی گل ہے کہ میں علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اگر اسے نال مولا علی افضل بنتے ہیں تو حضور پاک نے تو یہ گل ہور صحابہ واسطے بھی کی تھی. تو پھر میاں اس دا مطلب یہ ہے کہ جتھے بھی حضور پاک نے فرمایا نا حسین و منی و انا من حسین، میں حسین حسین مولا علی باقی صحابہ واسطے جن دے ہوں حضور سرکار نے سلمان فارسی واسطے بھی فرمایا. کیا یہ احادیث اس طرح دے الفاظ دا مطلب ہے کہ میرے یہ جو کچھ ہیں یہ جی میں عمل کرتے ہیں نا یہ میری شریعت ہے مطابق کرتے ہیں، میں یہاں تے راضی آئے میرے تے راضی. اترے جاہل لوگ بے وقوف ہوئے گلا پڑھ لیں سمجھ آدی کو نہیں. مروان بن حکم جس کو سرکار نے مدینہ سے نکال دیا تھا اس کو حضرت عثمان غنی نے حکومت میں ایک کس لکھا ہے؟ اس چول نو پوچھ چوڑا مروان بن حکم حضور دے دور تے پیدا ہی نہیں ہویا، نہ مرادہ کوئی کوڑ تے کسی حساب دا مار. کدھر گیا گدوں کہیں لکھا ہے؟ جی میں جھوٹے بنائی پھر دینا کہ یزید حضرت معاویہ دے موڈے تے لگا پھردا تھی تے حضور پاک نے فرمایا کہ جنتی دے موڈے تے جہنمی لگا پھردا. اتری دا یزید ہوندے جمے ہی کو نہیں، پر اے نشئی ہو سی کوئی لکھن والا ملنگ جنوں پتہ نہیں ہوندا میں کی لکھدا پیا، میں تے میں لگدا ہے. آپ فرماتے ہیں انگریزی سیکھنا کفر ہے، چاہیے جس نیت سے بھی سیکھی جائے. زبان اگر آپ سے کوئی انگریزی یا کوئی طالب علم انگریزی میں اسلام کے متعلق جاننا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ نام مراد بھولے اترے پاگل. حالے تک انگریز اسلام قبول کرنے واسطے
اسلام انگریز نو دین دی خاطر پڑھن لگے واہ سبحان اللہ. جڑا پہلا سی سر سید وہ مسلمان کرن لگا تو خود کافر بن کلوتا ہے. وہ لانتی آندا تھڈو جنت ہی کوئی نہیں، دوزخ ہی کوئی نہیں، فرشتے بھی کوئی نہیں، نبیاں دے معجزے بھی کوئی نہیں، قرآن خدا دا کلام ہی کوئی نہیں. وہ کفر آپ وڈیرا کافر بن کھڑے تے چھوٹے چمونے مسلمان کرن گے کی نہیں کھڑے. اس چمونے نو پوچھ جدو انگریز نو آکھے گا کلمہ پڑھ مسلمان ہو، انہیں آخنا اتری دا اے دس تہاڈی قوم ساڈی نقل کر دیے یا اساں تہانوں نقل کرنے ہاں؟ کیوں بھائی کوئی انگریزاں نو نقل تساں مار دے پئے وردی چھٹی ٹائم نظام تعلیم شکل نقل ہر کام میں انگریز دی جدوں نقل اندی پہ کرنے تے جدوں اونوں ویکھاں گے پھر کی آکھاں گے تو مسلمان، اونے آکھنا اتری دا پھٹیا تو کھڑا ہے مینوں آپ وانگو مسلمان کرنا ہی تو اے میرا ٹٹو میں تیرا سردار تو مینوں آنا پڑھ کلمہ تے میں جدوں کلمہ پڑھاں گا تے مور میں انگریزاں دا ٹٹو بناں گا تے مینوں پہلو ہی سردار ہی رہن دے. انگریزی ٹٹو نو آکھ انگریزی آ انگریزی ٹٹو آ ادھر کی مسلمان کرنا ہی تو تھانے والے مسلمان کر لے. ٹھیک ہے تھانے پنجابی بیٹھے نے نا انگریزی تو اتنے لوڑ کو نہیں نا پنجابی سمجھ لیندے نے نا. جن نے لکھیا انہوں آخ سویرے تھانے چلا جا تو انہوں آخ تسی مسلمان ہوو تے اج تو بعد کفر دا قانون چھوڑ کے انگریز دا قرآن دا چلاؤ. جے اے سویرے تھانےوں اے گل اینی کر کے آ جاوے تے اساں سمجھاں گے اے انگریز اگے بھی بول لوے گا. کدھر گیا چمونا کہن لگیا ہے انہوں آ کے پیو اپنے دے تے چل لو تھانے آنکھ بھگوان داس تے سابے کفر دے سپریم کورٹ ختم کرو. بجوا جیڑا گھر وچ نہ بولے تے رن تو جتیاں کھاوے نا وہ کدی باہر بولن جوگا نہیں ہوندا. ہمیشہ مسلمان کافراں نوں نہ کیتا جنہیں بابے فرید آنگو پہلو جھگا نبی دی شریعت وچ رنگیا ہے. پوچھ کھا اتری دا کہ تو چلتا پیا تیرا نظام سارا تو خود تیری قوم کفر انگریز تے پیچھو چلتی پی یا انگریز دے اگے پہ چلتی تلان پیا پیچھو چلنے والے ہمیشہ پیچھو چلتے ہی آتے ہیں. یہ اگے نہیں ہو سکتے جی اگے ہونے ہی اس لانتی دا پیچھا چھڈ انگریزی چھڈ تو رسول اللہ دے پیچھے چل پھر مسلمان کرے گا. چلتا انگریز دے پیچھے پیا میں مسلمان کروں گا. اچھا میں پھر اگلے دن گیا میں کہ دھیریاں بھی پڑھتی ہیں نہ کیا میں یہاں بڑے مسلمان کرنے بادشاہ جدو انگریز ویکیا اس آخیا ہے اینیاں دھیاں آئی کھڑی کلمے پڑھاو دکھاتے اتنے اج میں دس رہا سن سنگھی پنڈی بٹیا اتنے انگریز آئے نے انہیں آخیا انٹرچینج اتنے بنا سکول شاہنواز صاحب دس رہا سن اتنے اگ بنا سکول اتنے پھر تصا بچے گلیا جی تو مفت اصل نوکری لواں گے تھوڑی. اچھا یہ دسو بھائی استاد جڑا ہے استاد شاگرد دوستی منتا ہے یا استاد شاگردی منتا ہے؟ جی قوم انگریزی پڑھے تو استاد بناوے انگریز نو یہ شاگرد اس کا پیچھے چلے گا کہ استاد انہیں مگر ٹرے گا. سنی عقیدہ کے مطابق اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ اپنے مسلح پر امام کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ سرکار کی اقتدا کیا کریں؟ اس جاہل نو اینا بھی نہیں پتا اسا حضور نو حاضر ناظر آکھنے ہاں حاضر تے ظاہر نہیں آکھدے. حضور ظاہر ہو جب تو پھر اقتدا حضور کی کرنی پڑے گی. جتھے حضور ظاہر ہو جان نہ کسی دی اکھ دے اگے پردہ اٹھ جاوے تے پھر میرے علی نو حضور دے پیچھے نماز پڑھنی پیندی ہے. اصا حاضر ناظر آخنا ہے ناظر دا حاضر ظاہر نہیں آخیا حاضر آخیا ہے. سوتری دا جاہل کٹ لفظاں دا ہی پتہ کوئی نہیں لفظ تک کے بولا جاتا ہے. کیا حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لی تھی اور نیز یزید بھی بتائیں کہ مولا علی مشکل کشار جنگی ان کی وجہ کیا تھی؟ میں اس نو جواب نہیں دینا چاہتا. میں انوانا
تو یزید دا نام نہیں لے سکنا ہے. جیڑا انگریز دا ٹٹو ہوئے یزید دا نام کیویں لوے؟ وہ تو یزید تو بدتر ہے. یہود دا ٹٹو، یہودی دا تابعدار، جنہاں دے تعلیم دے اندر خدا دے بچے پڑھائے جان. انگریز خدا کے بچے ہیں. قرآن ظلم ہے. رنا نو بغیرتی سکھائی جاوے، سارے کام سکھا کے زنا دے سبق دے کے، جنہ دے قانون تعلیم ایڈے لانتی ہون جتھے یزید شرماوے اے یزید دا نام نہیں لے سکدے. ہاں اس لیے یزید آ جاوے نا تے آپاں او دے بنا گے گرو، وہ ساڈا بنے گا چیلا. انہیں آخنا جڈے لانتی تساں جے میں بھی نہیں. ہاں امام حسین دان دے نے جدو سر مبارک شہید ہو کے اتنے پہنچیا نا تے روایت لکھیا کھڑا کئی چو کہ اس آخیا لعنت ہوئے ابن مرجانہ دے اتنے میرے تو بدنام کر ماریا ہے. تے اے قوم تے اج تک اینی گل بھی نہیں چکیتی کہ اے آخر لعنت ہوئے یہودی تے انہیں سانو کافر کر ماریا ہے. انہیں اینی گل بھی نہیں چکیتی. فرق تے ویکھو کتنے پہ بولیندا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں کی میرا موضوع الگ ہے. یہ موضوع لمبا ہے، اس میں میں چھیڑ بیٹھا. وقت پھر درکار ہے 2 گھنٹے. میں موضوع لایا ہے حسین نہیں یزید کے متعلق امام حسین اور صحابہ کرام کا موقف. یہ میرا ایک موضوع ہے پورا، جس کے اندر جتنی ایک اللہ تعالی میں سمجھ دیتی ہے اس دے مطابق میں بیان کیتا ہے. اس دے اندر بیعت دا تے سارا مسئلہ میں اس دے اندر بیان کیتا. کیسٹ چ سنو انشاءاللہ العزیز تسلی ہو جائے گی. موجودہ دور میں کس پیر کی بیعت کرنی چاہیے؟ موجودہ دور دے اندر اگر تے تساں آکھو کہ چشتیا تو جویں قرآن حدیث نو سمجھنا ہے اس دے مطابق پیر دس، تے میں پھر پورا ملک پھریا ہے، مینو صرف ایک شخص نظر آیا ہے، میرا شیخ، میرا راہبر، میرے مربی، میرے حضرت، جنہ کول میں دین سمجھے مینو شریعت رسول تے پورا نظر آیا ہے، وہ پیر. باقی جنہوں میں ویکھیا ہے کسے نو سیر دے وچوں 3 پا پایا ہے، کسے نو ادھا سیر پایا ہے، کسے نو 1 پا، کسے نو ماشا تے کسے نو کھ بھی نہیں. ہاں دعا کرو اللہ تعالی حضور دے سچے پناہ عطا فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلہ وبارک وسلم. میرے شیخ دا صدقہ کرم فرما، ہدایت دے، دشمنان اسلام تباہ فرما، دین حق دا بول بالا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. اس ڈیرے نو آباد تشاد رکھی مولا. فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی.